الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ ہے اللہ کے حقوق۔ اللہ تعالیٰ کا پہلا حق کی عبادت ہے، اس کے بارے میں ہماری گفتگو جاری تھی اور اس میں عبادت کے مقاصد اور عبادت کے فوائد پر کلام ہو رہا تھا۔ عبادت کے 4 مقاصد علماء کرام نے تحریر فرمائے ہیں اور ہم یہ کلام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن کے والد گرامی رئیس المتکلمین حضرت مولانا نقی علی خان علی رحمہ کے کلام کی روشنی میں بیان کر رہے تھے۔ آپ نے پہلا سبب بیان فرمایا تھا کہ عبادت کی جاتی ہے جنت کے حصول کے لیے۔ یہ وجہ بیان کر کے اس پر پھر کافی تفصیلی کلام ہوا تھا کہ جنت کو مقصود رکھ کر عبادت کرنے کا جو مرتبہ ہے وہ کم ہے بنسبت اور جو مقاصد عبادت ہیں ان کے۔ دوسرا مقصد بیان فرماتے ہیں، فرمایا کہ عبادت کا دوسرا مقصد یا دوسرا سبب ہے عذاب کا خوف۔ بندے کو اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ وہ جہنم کی آگ میں چلے۔ عبادت نہ کرنے کی وجہ سے انسان اپنی ان خطاؤں کی وجہ سے جہنم میں جا سکتا ہے، لہٰذا اس سے بچنے کے لیے اور اس کے ڈر سے بندہ عبادت کرتا ہے۔ اس پر فرماتے ہیں کہ اس عبادت کا جو درجہ ہے جو جہنم سے بچنے کے ڈر سے کی جاتی ہے، اس عبادت کا درجہ جو جنت والی صورت ہے اس سے بھی کم ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جنت کے لیے جو عبادت کی جاتی ہے اس میں ذوق شوق، اس میں رغبت اور اس میں ایک نعمتوں کا حصول ہوتا ہے، لہذا اس کے اندر ایک شوق کا معنی پایا جاتا ہے، جبکہ اس کی بنسبت جو ڈر کی وجہ سے کام کیا جاتا ہے اس میں بعض اوقات طبیعت پہ ایک ناگواری اور ایک ناپسندیدگی کا تاثر ہوتا ہے۔ جیسے ایک غلام اپنے آقا کی اس لیے خدمت کرتا ہے کہ اسے اس کے اوپر انعام ملے گا، اور دوسرا اس لیے خدمت کرتا ہے کہ نہیں کرے گا تو مار پڑے گی۔ اب جو مار کے ڈر سے اپنے آقا کی خدمت کرتا ہے تو لازمی بات ہے کہ اس کے اندر اس کام کے حوالے سے وہ شوق اور وہ رغبت نہیں ہوگی جو کہ پہلے والے کے دل میں ہوگی۔ تو عبادت کا معاملہ بھی یہ ہے کہ جو عبادت ڈر کی وجہ سے کی جائے فی نفسی ہی بہت اعلیٰ ہے، لیکن چونکہ اس میں ایک پہلو جو ہے وہ ایسا پایا جا رہا ہے جو اسے اعلیٰ درجے کی عبادت سے نیچے لے آتا ہے، تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ عبادت کے اس درجے کا جو مقام ہے وہ کم ہے۔ عبادت کا جو تیسرا سبب اور تیسرا مقصد ہے وہ ہے رب العالمین کی خوشنودی، اس کی رضامندی کے حصول کے لیے عبادت کی جائے۔ یہ عبادت اہل طریقت کی ہے، اور اس پر فرماتے ہیں کہ عبادت کی یہ قسم افضل ہے پہلی دونوں قسموں سے۔ ایک عبادت کے پیچھے مقصود جنت کی لذات تھی اور دوسری قسم کے پیچھے مقصد جہنم کے عذاب سے بچنا تھا، لیکن یہ جو عبادت ہے اس کا جو مقصود اصلی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، وہ خدا کی خوشنودی ہے۔ تو اس کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ پہلے اقسام کی عبادت سے بڑھ کر ہے، اور اس صورت میں پہلی دونوں صورتوں کی فضیلتیں بھی شامل ہیں، کیونکہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرتا ہے تو لازمی بات ہے کہ اس عبادت میں جنت کا حصول بھی موجود ہے اور جہنم سے نجات بھی موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کی خلوص اور اس کی خالصیت کے اندر چونکہ اضافہ ہے، لہذا اس کا مرتبہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور قرآن پاک کی کثیر آیات ہیں کہ جن میں رضائے الہی کا بطور خاص تذکرہ موجود ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کی طرف سے خوشنودی
رضامندی یہ سب سے بڑی چیز ہے، اللہ کی طرف سے خوشنودی یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ تو یہ تیسرا مقصد عبادت ہے۔ چوتھا مقصد عبادت جو سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے برتر اور سب سے بڑھ کر اور سب سے عظیم ہے، وہ کیا ہے کہ بندہ عبادت کرتا ہے کہ اسے اپنے رب کی ملاقات نصیب ہو، رب کا دیدار نصیب ہو، مشاہدہ خالق کے لیے، مشاہدہ رب کے لیے، خدا کے دیدار کے لیے۔ جیسے علماء فرماتے ہیں اور ہم نے بارہا سنا ہوگا کہ جنت کی سب سے بڑی نعمت، جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا دیدار چونکہ سب سے بڑا مقصد ہے، سب سے عظیم مقصد ہے، لہذا جو عبادت اس مقصد کے لیے کی جائے گی اور جس میں مطلوب و مقصود یہی ہوگا، وہ عبادت سب سے اعلیٰ ہوگی، سب سے ارفع ہوگی۔ اور قرآن مجید کی بہت سی آیات ہیں جن میں اس مقصد کی طرف یا تو اشارہ ملتا ہے اور یا صراحت ملتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جاہدو فی اللہ حق جہادی، اور اللہ کے بارے میں کوشش کرو جیسا کوشش کرنے کا حق ہے۔ اب اس کا ایک معنی تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ راہ خدا میں جہاد کرو، تو لہذا یہ معنی جہاد پر مشتمل ہے۔ لیکن اگر الفاظ کی طرف غور کرے تو جو صوفیہ کرام نے اس سے معنی استخراج کیا ہے وہ ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ، کیونکہ یہاں لفظ فی سبیل اللہ ہی نہیں ہے، یہاں پر ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ۔ تو جاہدو کا مطلب مجاہدہ کرو، کوشش کرو، کس بارے میں؟ فی اللہ، اللہ کے بارے میں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی ملاقات کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے۔ دوسری آیت مبارکہ فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، فرمایا اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو، جو راہ خدا میں ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، فرمایا کہ جو تم زکوٰۃ دیتے ہو، کیوں؟ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، اللہ کے وجہ کریم کا ارادہ کرتے ہوئے۔ وجہن کا جو ویسے معنی بنتا ہے وہ چہرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شایان شان جو اس کا معنی ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کی طرح یا مخلوقات کی طرح چہرہ ہونے سے پاک ہے، یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن جو یہاں الفاظ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، ان الفاظ کے پیچھے اس مقصد اور اس حسن نیت کی طرف اشارہ ہے کہ جو صوفیہ اور اولیاء کرام کا مطمح نظر ہوتا ہے، فرمایا تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کے وجہ کریم کا ارادہ کرتے ہوئے، تمہاری مراد رب کا دیدار ہوتا ہے، تمہاری مراد اور تمہارا مقصد خدا کی زیارت اور خدا کے دیدار کا شرف حاصل کرنا ہوتا ہے، تو فرمایا کہ تم جو اس مقصد کے لیے زکوٰۃ دیتے ہو فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، تو یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی نیکیوں کے صلے کو، بدلے کو کئی گنا بڑھانے والے ہیں، جن کو بے پناہ بڑھا کے بدلہ دیا جائے گا، جن کو اس قدر عظیم صلہ دیا جائے گا کہ جس کا بندہ تصور نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں عبادت کے اس مقصد کی طرف جو چوتھا مقصد ہے اس کی طرف اشارہ ہے تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ۔ اسی طرح ایک اور آیت مبارکہ عرض کرتا ہوں، ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے حبیب تم اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ ٹھہرا کے رکھو۔ کن لوگوں کے ساتھ رہو؟ فرمایا الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، جو صبح و شام اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے وجہ کریم کے طلبگار ہوتے ہیں، خدا کے ذات کے طلبگار بنتے ہوئے، ان کی مراد اور ان کا مقصد اور ان کی نیت اللہ تعالیٰ کی ذات کو پانا ہے، یعنی دیدار الہی اور لقاء الہی اور ملاقات خداوندی ان کو نصیب ہو جائے۔ تو یہ ہے وہ چوتھا مقصد کہ جس کا یہاں پر بیان ہے۔ اسی طرح لقاء رب
اس کے بارے میں قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ فرمایا تو جو اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے، جس کا ایمان ہے، جس کا یقین ہے کہ اسے اپنے رب کی ملاقات نصیب ہو، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو اسے چاہیے کہ اچھا عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ یہاں کیا الفاظ ہیں؟ لقاء ربہ، اپنے رب کی ملاقات۔ پہلے الفاظ تھے وجہ اللہ، اللہ کا وجہ کریم ان کی مراد اور ان کا مقصود ہے۔ تو یہ وہ چوتھی قسم ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ جو اعلیٰ ترین درجے کی عبادت ہے وہ ہے کہ جو اس مقصد کے لیے کی جاتی ہے۔ اب اس کے بعد عبادت کی ایک تقسیم ہے۔ عبادت کی دو صورتیں بنتی ہیں، اور یہ وہ معنی مفہوم ہے کہ جسے ہم بھی بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ ایک عبادت ہوتی ہے متعدی اور ایک ہوتی ہے غیر متعدی۔ متعدی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس عبادت کا فائدہ دوسرے کو بھی پہنچتا ہے، جس عبادت کا فائدہ ہمارے علاوہ دوسرے کو بھی ملتا ہے۔ جیسے ہم زکوٰۃ دیتے ہیں یا صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اب ہم نے یہ عبادت کی، ہمیں اس کا ثواب ملے گا، لیکن یہ زکوٰۃ اور صدقہ و خیرات چونکہ دوسرے کو دیا جاتا ہے تو دوسرے کو دینے کی وجہ سے اس کو مالی فائدہ پہنچتا ہے، تو یہ وہ عبادت ہوگی کہ جس کا دوسرے کو نفع ہوتا ہے۔ اسی طرح تعلیم و تدریس، کوئی بندہ علم دین سکھاتا ہے یا کوئی واعظ و نصیحت کرتا ہے تو بندے کو ثواب ملتا ہے اور دوسروں کو علم ملتا ہے، نصیحت ملتی ہے، کوئی سوچ اور فکر ملتی ہے، تو یہ وہ عبادت کہ جس کا دوسروں کو بھی نفع ہوتا ہے۔ اسی طرح لوگوں کے درمیان صلح کروا دینا، دو مسلمان آپس میں لڑے ہوئے اور ان کا یہ لڑنا بیجا ہے تو اب ان میں صلح کروا دینا، رشتہ داروں میں صلح کروا دینا، میاں بیوی میں دوری ہے، ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے تو اب خاندان کے افراد کا ان میں صلح کروا دینا، یہ کیا ہے کہ بندے کو ثواب ملا اور جن کے درمیان اس نے یہ عمل کیا ان کا آپس میں ملاپ ہوا، وہ ایک دوسرے کے قریب آ گئے تو یہ دوسروں کو فائدہ ہو گیا۔ اسی طرح نیکی کی دعوت دی جاتی ہے، برائی سے منع کیا جاتا ہے۔ اب ایک بندہ دوسرے کو سمجھاتا ہے نیکی کے بارے میں، گناہ کے بارے میں، گناہ سے روکتا ہے، تو اب یہ کیا ہے، بندے کو ثواب ملا اور دوسرے کو اس سے فائدہ ہو گیا کہ اس نے نیکی کی بات کو سمجھ لیا، سن لیا، عمل کی بھی اسے توفیق ہو جاتی ہے۔ تو یہ وہ اعمال ہیں کہ جن کا فائدہ بندے کے ساتھ دوسروں کو بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح دعا بھی ہے جو ہم دوسروں کے لیے کرتے ہیں۔ اب ہم اگر دعائے مغفرت کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے رشتہ داروں کو بخش دے، اے اللہ مسلمانوں کو بخش دے، تو دعا ہم نے مانگی، ہم نے عبادت کی، ہمیں ثواب ملے گا، لیکن ہماری اس دعا کی وجہ سے جو دوسروں کو فائدہ ہوگا، تو یہ دوسروں کو فائدہ ہونا، یہ عبادت وہ ہے جو متعدی ہے کہ جس کا نفع دوسروں کو ملتا ہے۔ اچھا، لیکن اس کے مقابلے میں وہ عبادتیں بھی ہیں کہ جن کا نفع بندے کی ذات تک محدود رہتا ہے، دوسرے تک نہیں جاتا۔ جیسے نماز ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کا ہمیں فائدہ ہے، تو ہمارے پاس پڑوس کو فائدہ نہیں ہوگا، کسی دوسرے کو فائدہ نہیں ہوگا۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، روزے کا فائدہ ہمیں ہی ہے، ہمیں ثواب ملے گا، ہمیں طبی فائدہ ہوگا، دوسرے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ہم حج کرتے ہیں، حج کا فائدہ ہمیں ہے، دوسرے کو نہیں۔ تو اچھا، اسی طرح ذکر ہے، تلاوت ہے، اب ہم ذکر کریں، تلاوت کریں، ہمیں ثواب ملے گا، دوسرے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ دو طرح کی عبادت ہوگی، ایک وہ جسے متعدی کہیں، دوسرا وہ جسے غیر متعدی کہیں۔ اس میں جو عمومی اصول ہے وہ تو یہ ہے کہ جس عبادت کا فائدہ دوسروں کو بھی ملے وہ عبادت اس سے بہتر ہے کہ جس کا فائدہ بندے کی ذات تک محدود رہے، کیونکہ جتنا نفع بڑھ جاتا ہے اتنا اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو لہذا جو عبادت متعدی ہوگی اس کا ثواب وہ افضل ہوگی اس عبادت سے کہ جس کا نفع متعدی نہیں ہے۔ ہاں، جو فرائض ہیں ان کا مرتبہ جدا ہے، جیسے نماز فرض ہے، تو اب یہ نہیں ہے کہ دوسرے کے لیے اگر کوئی بھلائی کا کام کر دیا تو اس کا ثواب زیادہ ہے، نماز کا تھوڑا نہیں۔ نماز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے افضل عمل قرار دیا۔ اسی طرح فرض روزہ ہے، فرض حج ہے، تو جو فرائض ہوتے ہیں ان کی جو فرضیت کا معنی ہوتا ہے اس معنی کی وجہ سے ان کا ثواب جو دوسری عبادات ہوتی ہیں ان سے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو عبادت کی ایک تقسیم یہ ہے۔ اب اس کے بعد عبادت کے فوائد پر ہم کلام کرتے ہیں۔ عبادت کے
فوائد جسے فضائل بھی کہہ سکتے ہیں، قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو چونکہ عبادت ہر نیکی کی صورت عبادت میں داخل ہے، اور ہر نیکی کے لیے جو ثواب ذکر کیا گیا وہ عبادت کے لیے ہو گیا، تو اب اس اعتبار سے تو عبادت کے جو فضائل ہیں، جو فوائد ہیں، وہ ہزاروں میں ہیں۔ تو عبادت گزار کو ہزاروں قسم کے فضائل نصیب ہوتے ہیں، لیکن ان کا ایک خلاصہ کلام کے طور پہ ان میں سے کچھ جو فوائد و فضائل ہیں وہ میں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات، جب بندہ عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ممدوحین میں شامل ہو جاتا ہے۔ ممدوحین کہ جن کی اللہ تعالیٰ مدح فرماتا ہے، جن کی تعریف کرتا ہے۔ گویا بندہ عبادت کر کے ان لوگوں کی فہرست میں داخل ہو جاتا ہے جن لوگوں کی اللہ تعالیٰ تعریف فرماتا ہے۔ تو اب خدا جن کی تعریف کرے اور خدا کی تعریف بندے کو حاصل ہو جائے، یہ بہت عظیم کام ہے، یہ بہت عظیم ثواب ہے۔ ہمارے ہاں یہاں پر اگر کوئی بڑا عام دنیاوی آدمی بھی اگر کسی بندے کی تعریف کر دیتا ہے کہ جناب یہ بڑا اچھا ہے، تو آدمی بڑا خوش ہوتا ہے، دیکھا یار میری اتنا بڑا آدمی تعریف کر رہے ہیں۔ تو جس کی رب تعریف کرے، جس کی خدا تعریف کرے، تو اس کا مقام کیا ہوگا؟ تو جب بندہ عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کردہ بندوں میں وہ شامل ہو جاتا ہے۔ جیسے قرآن پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ نہیں کئی جگہ پر عبادت والوں کی تعریف فرمائی۔ ایک جگہ فرمایا ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ یہ چین میں ہوں گے، آرام میں ہوں گے، راحت میں ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے۔ ایک جگہ فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر وقار سے اور آہستہ چلتے ہیں۔ اور یہ کون کون ہیں؟ فرمایا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو راتیں گزارتے ہیں اپنے رب کے حضور سجدے کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے۔ جو عبادت میں راتیں گزارتے ہیں، اب یہ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کیا بیان فرمائی؟ فرمایا عباد الرحمن، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں رحمان اپنے خاص بندوں میں شامل فرماتا ہے۔ یہ ان کی مدح کے لیے اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کا ٹائٹل انہیں عطا فرمایا، یہ لقب اور یہ وصف اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ تو یہ وہ لوگ کہ جن کی تعریف اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، تو جو بندہ عبادت کرتا ہے وہ ان لوگوں کے زمرے میں داخل ہو جاتا ہے جن کی خدا نے مدح فرمائی ہے، جن کی خدا نے تعریف کی ہے۔ دوسری فضیلت، جو عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت فرماتا ہے، اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ گویا عبادت کرنا یہ خدا کی دوستی پانے کا ذریعہ ہے، عبادت کرنا یہ خدا کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہے، عبادت کرنا یہ خدا کے قرب پانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت فرماتا ہے۔ جو تقوی والے، جو پرہیزگار ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے۔ ایک جگہ فرمایا واللہ یحب الصابرین، اور اللہ صبر والوں سے محبت فرماتا ہے، جو صبر کرتے ہیں، اور صبر کرنا اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ ایک جگہ فرمایا ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، اور توبہ کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی صورت ہے۔ ایک جگہ فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، جو خدا پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ توکل کیا ہے؟ یہ دل کی عبادت ہے، یہ دل کی عبادت ہے۔ جیسے تقوی دل کی عبادت ہے، صبر جو ہے وہ دل کی بھی عبادت ہے، بدن کی بھی عبادت ہے، توبہ کرنا دل کی بھی عبادت ہے، بدن کی بھی عبادت ہے، توکل کرنا یہ دل کی عبادت ہے۔ اور مزید فرمایا واللہ یحب المحسنین،
اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اب اس نیکی کے اندر ہر نیکی شامل ہے، گویا ہر عبادت اس میں شامل ہے۔ تو جو بندہ تقوی اور صبر اور توبہ اور توکل اور نیکی اور احسان کے راستے پر چلتا ہے، وہ خدا کے دوستوں کے گروہ میں شامل ہو جاتا ہے، وہ خدا کے دوستوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو یہ عبادت کا دوسرا فائدہ کہ بندہ جب عبادت کرتا ہے تو خدا کی دوستی حاصل کر لیتا ہے۔ ایک بزرگ کا بڑا خوبصورت واقعہ ہے، ان سے کسی نے آ کے کہا کہ حضور مجھے عرصہ دراز ہو گیا، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں کہ اے اللہ مجھے توبہ کی توفیق عطا فرما دے، مجھے توبہ کی توفیق عطا فرما دے، لیکن مجھے سچی توبہ نصیب نہیں ہو رہی، کہ توبہ کرتا ہوں پھر ٹوٹ جاتی ہے، توبہ کرتا ہوں پھر ٹوٹ جاتی ہے، اس معنی کے اندر۔ تو ان بزرگوں نے فرمایا کہ تم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے توبہ کی توفیق عطا فرما دے، اور تمہیں توبہ کی اس طرح توفیق مل نہیں رہی جیسی تم چاہتے ہو، تمہیں یہ پتہ ہے کہ تم خدا سے کیا مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا توبہ مانگ رہا ہوں۔ فرمایا یہ توبہ مانگنا صرف توبہ مانگنا نہیں ہے، یہ توبہ مانگنا خدا کی محبت مانگنا ہے، یہ توبہ مانگنا خدا کی دوستی مانگنا ہے، یہ توبہ مانگنا خدا کا قرب مانگنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو فرمایا تم جو اتنے عرصے سے توبہ کی توفیق مانگ رہے ہو، یہ کسی معمولی شے کی توفیق نہیں مانگ رہے، یہ تو تم خدا سے اس کی محبت مانگ رہے ہو۔ مولا مجھے اپنے دوستوں میں شامل کر لے، اے اللہ مجھے اپنے محبوبوں میں شامل کر لے، اے اللہ مجھے اپنے پسند کے بندوں میں شامل کر لے۔ تو جو عبادت کرنے والا، وہ عبادت توبہ کی صورت میں ہو، وہ عبادت توکل کی صورت میں ہو، وہ صبر کی صورت میں ہو، وہ نیکیوں کی صورت میں ہو، تو وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ تیسری فضیلت، عبادت گزاروں کے لیے تیسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو عام مقبولیت عطا فرما دیتا ہے۔ جو عبادت گزار ہے اور جو عابدین کے گروہ میں شامل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عام قبولیت عطا فرما دیتا ہے کہ سوائے بدبختوں کے ہر بندہ ان سے پیار کرتا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو اپنا دوست بناتا ہے، اسے پسند کرتا ہے، تو جبرائیل امین علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ اے جبرائیل میں فلاں بندے کو پسند کرتا ہوں، تو بھی اسے پسند کر۔ جبرائیل امین علیہ السلام اسے پسند کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے جبرائیل آسمانوں میں اعلان کر دے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت فرماتا ہے، اے آسمان والو تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل امین علیہ السلام یہ اعلان کرتے ہیں تو آسمان کے فرشتے بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد حدیث مبارک کا جملہ ہے، فرمایا ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر اس بندے کی مقبولیت زمین میں اتار دی جاتی ہے، پھر وہ زمین میں اسے شہرت مل جاتی ہے، لوگ اسے پسند کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ عبادت کا صلہ ہے کہ جب بندہ عبادت کرتے کرتے اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ عابدین کے گروہ میں شامل ہو جاتا ہے، تو خدا کی نگاہ انتخاب اس بندے کو چن لیتی ہے، اسے آسمانوں میں بھی محبوب بنا دیا جاتا ہے اور زمین کے اندر بھی اسے مقبول بنا دیا جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم جو اولیاء کرام کو یاد کرتے ہیں، جو صالحین کی باتیں کرتے ہیں، جو بزرگان دین کے تذکرے کرتے ہیں، جو مختلف مواقع پر ان کے عرس مناتے ہیں، یا ہر بزرگ کا سال کے بعد بطور خاص عرس منایا جاتا ہے، یا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف ہر مہینے کی جاتی ہے، یا داتا صاحب علیہ الرحمہ کا عرس اور دیگر اولیاء کرام کے ایام منائے جاتے ہیں، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ حضرات اولیاء کرام علیہم الرحمہ یہ عابدین کی فہرست میں تھے، یہ متقین کی فہرست میں تھے، یہ متوکلین کی فہرست میں تھے، یہ شاکرین میں سے تھے، یہ صابرین میں سے تھے، یہ خاشعین میں سے تھے، یہ خاضعین میں سے تھے۔
تو یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت میں لگے رہنے والے تھے، تو چونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا صلہ یہ بیان فرمایا تھا کہ خدا انہیں پسند کر لیتا ہے، آسمانوں میں ان کی محبت پھیلا دیتا ہے اور زمین والوں میں ان کی مقبولیت اتار دیتا ہے۔ یہ اس مقبولیت کا مشاہدہ ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے کر رہے ہیں، جو ہم اپنی آنکھوں سے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں مقبولیت عطا فرماتا ہے۔ تو یہ عبادت کا وہ فائدہ جو یہاں بیان کیا گیا کہ جب بندہ عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول عام عطا فرما دیتا ہے۔ چوتھا فائدہ، جب بندہ عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے کام درست کر دیتا ہے اور خود اس کے کاموں میں اسے کفایت فرماتا ہے۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، ارشاد فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ مراد یہ کہ کافی ہے، لیکن وہ بندہ عبدیت کا راستہ اختیار کرے، جس پر عبد کا لفظ صادق آئے گا، اور وہ عبد کہ جو اپنے اختیار سے، اپنی مرضی سے اپنی خواہشات کو قربان کرنے والا اور رب کی رضا کو اختیار کرنے والا، بندگی کے راستے پر چلنے والا اور عبادت کو اپنا شیوا بنانے والا اور ان عبادات کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے والا ہے، تو رب العالمین کی طرف سے اس کو کفایت کی جاتی ہے، اور اس کے حق میں یہ ہوتا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ تو یہ عبادت کا چوتھا فائدہ ہے۔ پانچواں فائدہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق کا کفیل بن جاتا ہے۔ کفیل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا رزق اسے فراہم کرتا ہے، اس کے لیے وہ راستے کھول دیتا ہے جہاں سے اس کو وہ رزق پہنچ جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ بطور کارساز، کام بنانے والے کے۔ اور دوسری آیت مبارکہ میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، فرمایا اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرے، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے، اللہ تعالیٰ مشکلات سے نکلنے کا راستہ اس بندے کے لیے بنا دیتا ہے، اور اس کے ساتھ مزید کیا، فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اس بندے کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ بندے کو تصور نہیں ہوتا کہ اس کے لیے روزگار کہاں سے پہنچ گیا، اس کے لیے رزق کہاں سے آ گیا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسباب کیسے پیدا کر دیے، لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف کیسے موڑ دیا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے اسباب کہاں سے پیدا فرما دیے۔ بندے کا جہاں سے گمان نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے رزق عطا فرما دیتا ہے۔ تو اب یہ فضیلت کس کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے رزق کی کفالت فرماتا ہے۔ یہ فضیلت اس کے لیے جو تقوی کے راستے پہ چلتا ہے، جو عبادت کے راستے پہ چلتا ہے۔ تو عبادت کی ایک فضیلت یہ ہوئی کہ جو بندہ عبادت کے راستے پر چلے، اللہ تعالیٰ اس کی کفالت فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ چھٹی فضیلت، عبادت کی چھٹی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد فرماتا ہے اور دشمنوں کے شر سے اسے محفوظ رکھتا ہے۔ ایک جگہ فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اور اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، ان کا والی ہے، ان کا مددگار ہے، انہیں تاریکیوں سے نور کی طرف نکالتا ہے، تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے، اندھیروں سے اجالے کی طرف لے کے آتا ہے۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ والی ہے، ولی ہے، دوست ہے، مددگار ہے ایمان والوں کا۔ اب جو اس راہ پہ چلنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ تاریکیوں سے انہیں
نجات دیتا ہے، روشنی اور اجالے کی طرف انہیں لے آتا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا اور ہم پر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم پر مومنوں کی مدد کرنا حق ہے، ثابت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا کہ اپنے فضل و کرم سے وہ اہل ایمان کی مدد فرماتا ہے۔ اور پھر تاریخ کے اندر جو اس کے واقعات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی مدد فرمائی، جنہوں نے توکل کی عبادت اختیار کی، جنہوں نے اطاعت کی عبادت اختیار کی، جنہوں نے خدا کے حکم پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جانے کی عبادت اختیار کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی کیسی مدد فرمائی قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ فرمایا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، میدان بدر میں اے مسلمانوں تم ساد و سامان کی قلت کا شکار تھے، تم بے سر و سامان تھے، تمہارے پاس اسباب جنگ نہیں تھے، لیکن اس میدان بدر میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی تھی۔ چنانچہ میدان بدر میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل فرمایا تھا، فرشتے اترے، پھر فرشتے اترے، ان فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی مدد فرمائی۔ تو یہ کیا تھا کہ جو اس راہ عبادت پہ تھے خدا نے ان کی مدد فرمائی۔ اسی طرح دوسری آیت مبارکہ ہے، فرمایا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، فرمایا بے شک اللہ نے تمہاری بہت سے مقامات پہ مدد فرمائی، اور خاص طور پہ حنین کے دن جب غزوہ حنین ہوا، مسلمان کثرت میں تھے، اور بعض کی زبانوں پہ یہ جملہ جاری ہو گیا کہ آج تو ہم ہیں اتنے، ہمارا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو پھر پہلے مسلمان مغلوب ہوئے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید آئی، مدد آئی، اور جو مخلصین تھے ان کے اخلاص نے کام دکھایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استقامت کی برکتیں ظاہر ہوئیں، اور اللہ تعالیٰ نے حنین کے دن مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ تو جو عبادت والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے، دشمنوں کے شر سے انہیں محفوظ رکھتا ہے۔ ساتویں فضیلت، جو بندہ عبادت کرتا ہے وہ خدا کی بارگاہ میں عزت والا، وقار والا اور مرتبے والا ہو جاتا ہے۔ اب یہ قرب خدا بندی کی علامت، یہ خدا کی بارگاہ میں عزت حاصل کرنے کی علامت، یہ خدا کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ پانے کی نشانی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فرمایا ان المتقین فی جنات ونہر، فرمایا بے شک متقی لوگ، پرہیزگار لوگ یہ باغوں میں اور نہروں میں ہوں گے، جنت کے باغات ہوں گے، نہریں وہاں پر بہہ رہی ہوں گی۔ فرمایا کہ متقی وہاں ہوں گے، اور ان کو کیا ملے گا؟ کیا فرمایا فی مقعد صدق، جو سچ کی نشست ہے، مقام صدق ہے، فرمایا وہاں ہوں گے کس جگہ پہ؟ عند ملیک مقتدر، بڑے بادشاہ، قدرت والے بادشاہ کی بارگاہ میں، یعنی خدا کی بارگاہ۔ خدا مالک ہے، مالک الملک ہے، ملیک ہے، قادر ہے اور مقتدر ہے۔ ملیک ہے، بہت عظیم بادشاہ ہے، مقتدر ہے، بہت زیادہ قدرتوں والا ہے، اور بندہ کہاں ہوگا؟ فرمایا عند ملیک مقتدر، اس بڑے بادشاہ اور بڑی قدرتوں والی عظیم خدا کی بارگاہ میں ہوگا۔ یہ ہے عبادت کا وہ اعلیٰ درجے کا صلہ جو بندے کو ملے گا، کہ رب فرماتا ہے کہ جنت کے باغات بھی ہوں گے، جنت کی نہریں بھی ہوں گی، ایک عزت کا مقام بھی ہوگا، اور وہ مقام ہوگا کہاں پر؟ وہ خدا کے قرب میں ہوگا، خدا کے حضور میں ہوگا۔ یہ عبادت کا صلہ۔ آٹھواں صلہ، جو عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے اندر ہی عزت عطا فرما دیتا ہے، دنیا میں عزت بخشتا ہے، حتیٰ کہ عبادت میں بندہ اتنا آگے چلا جاتا ہے کہ خدا اس کا اتنا اکرام بڑھا دیتا ہے کہ بڑے بڑے بادشاہ اور سلاطین وہ اس کی خدمت کرنے کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے،
ان کے لیے اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے۔ قریب ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ محبت پیدا کر دے، اور یہ حقیقت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ عبادت گزار جو ان کے اعلیٰ درجے کے عبادت پر فائز لوگ ہیں وہ اولیاء کرام ہوتے ہیں، اور عابدین کے ساتھ لوگ کیسی محبت کرتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ ان کی خدمت کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ وہ امراء اور وہ سیٹھ اور وہ مالدار اور وہ اغنیاء کہ جن کے اپنے ہزار ہزار خادم اور نوکر چاکر ہوتے ہیں، اور دنیا میں جن کا مال پھیلا ہوتا ہے، اور جن کا کاروبار شرق و غرب میں چلتا ہے، اور جن کے تجارتی بیڑے سمندروں کے پانی پہ رواں دواں ہوتے ہیں، لیکن جب وہ کسی عابد عبادت گزار کی بارگاہ میں آتے ہیں دو زانو ہو کے ادب کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، اور خود ریکویسٹ کرتے ہیں، خود درخواست کرتے ہیں کہ حضرت اگر کوئی خدمت ہو تو ہمیں حکم ارشاد فرمائیں، کوئی کام ہو تو ہمیں حکم ارشاد فرمائیں، ہم آپ کے خادم ہیں۔ اور یہ یقین کیجئے یہ وہ چیز ہے کہ جو آج بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی رضا کو اور عبادت کو اپنی زندگی بنا لیا اور اسی میں لگ گئے، بڑے بڑے جابر قاہر بادشاہ اس کی بارگاہ میں ادب سے حاضر ہوتے ہیں۔ اور جو اولیاء کرام کے واقعات کتابوں میں ہیں وہ تو سبحان اللہ، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اولیاء کرام، کیا ہوتا تھا کہ بادشاہ چل کے آتا تھا اور اشرفیاں سونے کے سکے وہ منتیں کر کے پیش کرتا تھا، اور یہ اولیاء کرام قبول نہیں کرتے تھے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بادشاہ آیا اور اشرفیاں لے کے آیا کہ حضور تحفہ قبول کر لیجئے۔ آپ نے اس کو پکڑا اور اسے دبانا شروع کیا، اس میں سے خون نکلنا شروع ہو گئے، وہ خون نکل کے زمین پہ بہنا شروع ہوا۔ فرمایا بادشاہ لوگوں کا خون نچوڑ کے تم میرے پاس لے کے آتے ہو؟ اگر مجھے نبی پاک علیہ السلام کی تمہارے ساتھ نسبت کا لحاظ نہ ہوتا کہ بنو عباس کی حکومت تھی، اگر یہ نسبت کا لحاظ نہ ہوتا اس کو میں اتنا دباتا کہ خون چلتا چلتا تیرے محل تک جا پہنچتا۔ اور اس کے علاوہ سینکڑوں اولیاء کرام کے واقعات کہ یہ اہل دنیا ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور وہ ان کی طرف منہ نہیں کرتے، ان کی طرف رخ نہیں کرتے۔ تو یہ سارے کی ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ وہ ہوتا ہے کہ جب عبادت پر استقامت ہوتی ہے، اور عبادت کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں، عابد کہلانے کے لیے نہیں، مال دنیا حاصل کرنے کے لیے نہیں، شہرت پانے کے لیے نہیں، بلکہ صرف رب کو پانے کے لیے کی جاتی ہے۔ جب لقائے رب مقصود ہوتی ہے، جب خدا کے وجہ کریم کی طلب ہوتی ہے، جب دیدار الہی کا شوق ہوتا ہے، جب خدا کی خوشنودی کا حصول اصل مقصود ہوتا ہے، اور جب بندہ یہ والی عبادت کرتا ہے اور اس پہ ثابت قدم رہتا ہے اور استقامت کے ساتھ کرتا ہے، تو خدا کے انعامات کی بارشیں پھر اس بندے پہ برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور یہ ان میں سے چند ایک چیزیں ہیں جو میں نے بیان کی ہیں، اس کے علاوہ مزید ایک کثیر اس کی تفصیل ہے، انشاءاللہ عز و جل یہ اگلے سلسلے میں بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے عبادت گزار بندوں میں شامل فرمائے، ہمارے دل میں بھی عبادت کا شوق اور جذبہ پیدا فرمائے، نمازوں سے محبت پیدا فرمائے، تلاوت قرآن، ذکر الہی، درود پاک، اور اس کے علاوہ جو عبادت کی اور صورتیں ہیں، مسلمانوں کی خیر خواہی ہے، دوسروں کا بھلا کرنا ہے، اللہ تعالی ہمیں ان سب عبادتوں کا شوق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔